الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. شینشین پر تشریف فرما مشائخ ملت، بزرگان دین اور منہاج القرآن کے مرکزی ناظمین، محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم یہاں پر اس ہال میں جمع ہیں ان بزرگان دین کی سرپرستی میں، اور ایک عظیم الشان مایاناز تصنیف شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی و سرپرست اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل کی کتاب عرفان القرآن کے رونمائی کی اس تقریب میں یہاں پر جمع ہیں. میں انشاءاللہ تعالی زیادہ وقت نہیں، کیونکہ اصل میں ہم کو بزرگوں سے سننا ہے. شہزادے غوث اعظم اور کل ہند جمعیت المشائخ کے صدر اور دیگر بزرگوں کو ہم کو اصل سننا ہے. میں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی توفیق دی مختصراً اپنی بات رکھ کر اپنی جگہ لینے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت دیتا ہے اس چیز کی طرف جو زیادہ درست ہو، جو زیادہ سیدھی ہو، زیادہ مضبوط ہو. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیتا ہے ان مؤمنین کے لیے. یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے ان ایمان والوں کے لیے جو اچھے کام کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے ایک بڑا اجر، بڑا ان کے لیے بدلہ اور انعام ان کے لیے ہوگا. محترم حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے یہ اعلان فرما کر بتلا دیا تھا کہ ترکت فیکم اثنین. حدیث بڑی طویل ہے، وہ حدیث الثقلین کہتے ہیں، حدیث متواتر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام غدیر خم پر یہ اعلان فرمایا تھا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو وزندار چیزیں دے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے تم ہرگز نہیں بھٹکو گے. فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض. سب سے پہلے فرمایا کہ پہلی وزندار چیز جو تم کو بھٹکنے سے بچا سکتی ہے، راہ ہدایت پر تم کو رکھ سکتی ہے، پہلی چیز اللہ کی کتاب. پہلی چیز اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب کو تھامے رہو. یہ اللہ اور بندوں کے درمیان یہ اللہ کی رسی ہے، یہ کنیکشن کا ذریعہ ہے. اس کو تھامے رہو، اس کو اپناؤ، اس پر عمل کرو، اس سے ہدایت طلب کرو. پھر اس کے بعد فرمائے دوسری بات، وعترتی اہل بیتی، اور میرا خاندان، میرے اہل بیت علی، فاطمہ، حسن و حسین اور اہل بیت مصطفیٰ علیہم الصلاۃ والسلام. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آدمی ان دو چیزوں کو تھاما رہے گا، ایک اللہ کے کلام کو اور ایک اہل بیت کرام کو، اہل بیت کرام کی عظمت، محبت اور اتباع، اور قرآن کریم سے حقیقی تمسک، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، جو آدمی ان دو چیزوں کو اپنائے گا پھر کائنات کی کوئی چیز اس کو بھٹکا نہیں سکتی. یہ گارنٹی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے. آج امت مسلمہ کا یہ المیہ ہے کہ امت مسلمہ اہل بیت کو جانتی نہیں، اہل بیت کو بھلا دیے ہیں. ہمارے بچوں کو اہل بیت کے نام تک نہیں معلوم، ان کی تاریخ نہیں معلوم، ان سے محبت نہیں معلوم. آج اگر کوئی نعرہ حیدری یا علی کہتا ہے تو لوگ تصور کر رہے ہیں کہ یہ شیعہ تو نہیں ہے.
کوئی اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کہہ دے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رافضی تو نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اہل بیت مصطفیٰ ہے، یہ خاندان مصطفیٰ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے اپنے جان و جسم کا حصہ بتایا ہے. ان کو اپنانا ہوگا. اور ثقل الاول اور بڑا ثقل، بڑی وزندار چیز کتاب اللہ. آپ تصور کریں، سوچیں آج امت کا حال جو آقا علیہ السلام جس چیز کو فرمایا کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے ہدایت کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. الذکر الاول، پہلی وزندار چیز قرآن ہے. امت سب سے زیادہ اس سے دور ہے. دوسرے نمبر پر اہل بیت کا نام لیا آقا علیہ السلام، دوسرے نمبر پر اہل بیت سے دور ہے. اہل بیت کا زیادہ نام لیں تو کوئی اور جماعت اور فرقے کے لوگ تصور کیا جا رہا ہے. اور میجورٹی، امت کی میجورٹی، اکثریت لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ ادا کرنے والی میجورٹی آج قرآن صحیح ڈھنگ سے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتی ہے. اور ہدایت تلاش کر رہے ہیں جماعتوں میں، ہدایت تلاش کر رہے ہیں تنظیموں میں، ہدایت تلاش کر رہے ہیں مدرسوں میں. ملاؤں کے پاس، دارالفتاء کے پاس ہدایت نہ دارالفتاء دے سکتا ہے، نہ مدرسہ دے سکتا ہے، نہ کوئی تنظیم دے سکتی ہے. ہدایت ملتی ہے تو قرآن سے اور اہل بیت سے ملتی ہے. اگر ان کو تھامو تو پھر اس کے بعد کسی مدرسے کو جاؤ، کسی ادارے کو جاؤ، جہاں تم رہو گے وہاں ہدایت ملے گی. جہاں تم رہو گے وہاں پر ہدایت ملے گی. شرط ہے یہ دو چیزیں، گارنٹی ہدایت کی، یہ دو چیزوں کو اپنانا ہے. اور آپ اور ہم، میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں آیت، آج پھر دوبارہ پڑھوں گا. یہ جو امت قرآن کو ترک کر دی ہے، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے معنی میں غور کرنا، قرآن پر بحث کرنا، قرآن کے معانی میں کھو جانا، یہ جو آج امت سے کھو گیا ہے، آج یہ جو امت اس سے دور ہو گئی. آقا علیہ السلام کی وہ نگاہ وراثت، وہ نگاہ غیب بھی آقا علیہ السلام دیکھ رہی تھی کہ میری امت قرآن ترک کر دے گی، میری امت قرآن ترک کر دے گی. آقا علیہ السلام کا شکوہ ہوگا قیامت کے دن. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں یہ بات کو بیان کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، امت ساری کھڑی ہوگی، مسلم غیر مسلم، امت دعوت، امت اجابت، سارے انسانیت کھڑی ہوگی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو قیامت کے دن سہارا بننے والے ہیں، کیا موقع ہوگا، کیا عالم ہوگا جب ساری انسانیت کھڑی ہوگی. آدم و نوح، ابراہیم و عیسیٰ اور موسیٰ، سارے انبیاء علیہ السلام تھرا رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے جانے سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہم اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکتے، اللہ بہت غصے میں ہے، آج رب العالمین بہت غصے میں ہے، آج الرحمن الرحیم کے جلوے سے زیادہ الواحد القہار کا اعلان ہو رہا ہے. جب سارا زمانہ ڈرا ہوا رہے گا، انبیاء تک اللہ کے سامنے جانے بات کرنے کے موقف میں نہ ہوں گے، اس وقت سارے قیامت میں ایک ہی سہارا ہے، وہ ہمارے آپ کے، ہم سب کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو فرماتے ہیں انا لہا، رب کی بارگاہ میں پروردگار کی بارگاہ میں گزارش میں کروں گا، یہ ذمہ داری میری ہے، میں کر سکتا ہوں یہ کام. جو آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، وجہ نجات ہے قیامت کے دن، وہی آقا جو ایک ہی راہ رہ جاتی ہے قیامت میں نجات کی، آقا کی شفاعت. سمجھو تھوڑی دیر کے لیے جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوں گے، اللہ بیان کر رہا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ بیان کر رہا ہے، کوئی مولانا کا بیان نہیں ہے، یہ کوئی علامہ مولانا کا بیان نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جب سب کی نگاہ ہاتھ پھیلا کر مصطفیٰ کی طرف بڑھے گی، اس وقت آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر امت کے بارے میں ایک شکایت کریں گے. امت کے بارے میں شکایت کریں گے. کیا شکایت کریں گے؟ فرماتے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ بیان کر رہا ہے کہ رسول کھڑے ہوں گے، محمد عربی کھڑے ہوں گے، وقال الرسول اور کہیں گے یا ربی اے میرے پروردگار، جی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ میری قوم میری قرآن کو پڑھنا ترک کر دیا تھا۔ شکایت کریں گے۔ آپ تصور کریں نجات کی کنجی جن کے ہاتھ میں ہے، شفاعت کا دروازہ جن کے ہاتھ میں ہے، وہ اگر شکایت کرے بتائیے کیا راستہ رہ جاتا ہے۔ اے امت، اے مسلمانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد ہوئی اس زمین پر، بتاؤ آقا نے نماز عطا کی، آقا نے ہم کو روزہ دیا، آقا ہم کو شفاعت دیا، آقا ہم کو سنتیں دیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی چیز کیا عطا فرمائے؟ قرآن کلام اللہ، اور وہ چیز کو ہم چھوڑ دیے۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری یہ قوم قرآن پڑھنا ترک کر دی، قرآن ہجر کر دی ہے، قرآن کو ترک کر دی ہے۔ فرماتے ہیں حدیث شریف ہے، حضرت حارث الاعور رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں مررت فی المسجد، میں ایک مرتبہ مسجد سے گزرا، فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے روایتوں پر گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا، وہ عالم نے یہ روایت کیا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، روایتوں پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہدایت تلاش کر رہے ہیں۔ آئیے روایتوں پر احادیث پر وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٍّ، حضرت خالد کہتے ہیں حضرت حارث اعور کہتے ہیں کہ جب میں دیکھا کہ مسجد میں رہ کر، مسجد میں بیٹھ کر لوگ قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسری باتیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے لفظ احادیث ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، روایتیں، خبریں، اثر وغیرہ، قرآن کو چھوڑ کر، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، قرآن کو چھوڑ کر وہ دوسرے باتوں میں ہیں۔ حضرت حارث کہتے ہیں میں مولا علی کے پاس گیا، ان کی خلافت کا زمانہ تھا، میں مولا علی کے پاس گیا اور جا کر کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، الا تری ان الناس قد خاضوا فی الاحادیث، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ روایتوں کے اندر کھو گئے ہیں، روایتوں کے اندر کھو گئے ہیں، اس کوئی بات کر رہے ہیں۔ قال وقد فعلوها، مولا علی فرماتے ہیں کہ واقعی میں لوگ قرآن کو چھوڑ کر روایتوں میں کھو گئے ہیں؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں امیر المؤمنین، لوگ قرآن کو چھوڑ کر روایتوں میں کھو گئے ہیں۔ قال، مولا علی فرماتے ہیں اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الا انہا ستکون فتنہ، آگاہ ہو جاؤ لوگوں کہ آنے والے زمانے میں ایک بڑا فتنہ آئے گا۔ یہ آقا کا فرمان ہے۔ کیا ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ علم کی بات ہو رہی ہے، روایت کی بات ہو رہی ہے، لیکن قرآن چھوڑ کر فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ یہ ایک فتنہ آنے والا ہے۔ فقلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، مولا علی فرمائے یا رسول اللہ جب ایک فتنہ آئے گا، امتحان اور بلا آئے گی، یا رسول اللہ وہ فتنے سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ قال، آقا نے فرمایا کتاب اللہ، ہر مشکل سے نکلنے کا ذریعہ، ہر امتحان کو پاس کرنے کا ذریعہ، ہر فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ کتاب اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس کے اندر وہ خبریں ہیں جو پرانے زمانے والوں کے ہیں، پاس کی خبریں اس کے اندر ملے گی، وہ خبر ما بعدکم، اور تمہارے آنے والے زمانے فیوچر کے خبریں اس کے اندر ملے گی، پاس خبریں ملے گی اور آنے والے فیوچر کے یہاں پر اطلاعات تم کو ملیں گے۔ پھر آگے فرماتے وَحُكْمُ مَا بَيْنِكُمْ، اور تمہارے درمیان انصاف اور عدل کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا ذریعہ صرف قرآن میں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، اور یاد رکھو قرآن کا فرمان فیصلہ کن ہے، یہ کوئی دل لگی نہیں۔ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی قرآن کو ترک کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ اس کی ضرورت مجھے نہیں ہے، کیا کریں، میرے مولانا ہے نا میرے پاس، میرے بزرگ ہے نا میرے پاس، میرا ادارہ مدرسہ ہے نا میرے پاس، یہ دارالفتہ ہے نا،
کسی اور چیز کو سمجھ کر یہ سمجھتا ہو کہ قرآن پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، قرآن سمجھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی یہ سمجھ کر قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، قسمہ اللہ، کوئی متکبر جب قرآن کو چھوڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے، اس کی گردن کو نگو کر دیتا ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی قرآن چھوڑ کر کسی مقام پر ہدایت تلاش کرے اللہ اسے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ لوگوں بڑی اہم بات ہے یہ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ، یاد رکھو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اگر انسان قرآن کو چھوڑ کر، ذمہ داری کا جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن چھوڑ کر کسی مدرسے میں مولانا کے پاس پڑھ لے وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا، وہ گمراہ ہوگا۔ قرآن چھوڑ کر دارالفتاء کو پکڑے گا گمراہ ہوگا۔ قرآن کو چھوڑ کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ولی کافی ہے، تب گمراہ ہوگا۔ کسی تنظیم سے کسی جگہ سے وابستہ ہو لیکن قرآن کو ضروری نہیں سمجھتا ہو، گمراہ ہی ہوگا۔ آپ کو ولی اللہ کام آتے ہیں، بزرگان دین کام آتے ہیں، مرشد اور مولانا کام آئیں گے، دارالفتاء کام آئے گا، دنیا کا ہر علم کام آئے گا، ہر اچھی چیز کام آئے گی، اگر متعلق بالقرآن ہو، قرآن سے کنیکشن بنا کے رکھو۔ اگر قرآن کی اہمیت دل سے نکل جائے تو انسان کو کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی ہے۔ فرماتے وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ، قرآن چھوڑ کر جہاں کہیں تم ہدایت تلاش کرو اللہ اسے گمراہ ہی کر دے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، لوگوں یاد رکھو قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وہ حکمت والا کلام ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور وہی مستقیم اور سیدھی راہ ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، قرآن ہی وہ کلام ہے جو انسان کے نفس کو بھٹکنے نہیں دیتا، خواہشات کو گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور وہ زبان کو اونچ نیچ ہونے نہیں دیتا۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، یہ علم کا، قرآن علم کا ایسا سمندر ہے جس سے کبھی کوئی عالم کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے۔ جو جتنا تلاش کرتا جائے گا قرآن میں اس کا جذبہ اتنا بڑھتا جائے گا، پیاس اور بھوک اتنی بڑھتے جائے گی۔ علم کا ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی اختتام نہیں۔ وَلَا يَخْلُقُ عَلَىٰ كَثْرَةِ الرَّدِّ، فرماتے ہیں بار بار پڑھنے سے یہ کلام پرانا نہیں ہوتا ہے۔ آپ غور کر لیں، کوئی قصیدہ پڑھ لیں، کوئی کچھ کلام پڑھ لیں، 1 سے 10 مرتبہ پڑھیں گے، 100 مرتبہ پڑھیں گے، 1000 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد کلام پرانا لگتا ہے، نیا اور اچھا لگتا ہے۔ ہر نیا کلام اور اچھا لگتا ہے۔ قرآن کی یہ خصوصیت ہے۔ 1400 سال سے، 1400 سال سے یہ قرآن مسلسل پڑھا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے قرآن پڑھ پڑھ کے بیدار ہو گیا، نہیں ہو سکتا ہے۔ جو جتنا پڑھے گا اس میں اتنا اس کو مزہ آتا جائے گا۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سال صدیاں گزر جائیں گی، محقق اور اسکالر زمانے میں آئیں گے، گزر جائیں گے، زمانے صدیاں بدل جائیں گی، لیکن اس کے چمتکار ختم نہیں ہوں گے۔ پہلی صدی کے الگ چمتکار قرآن کے، دوسری صدی کے قرآن کے الگ چمتکار، فلسفہ کے زمانے میں یونان کا اور رشین فلسفے کی اللہ کے اور قرآن کے فلسفیانہ چمتکار، سیاستدانوں کے لیے قرآن کے سیاسی چمتکار، سائنس کے لیے ٹیکنالوجی کے زمانے میں جدید سائنس کے لیے قرآنی چمتکار۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، آقا فرماتے ہیں یہ قرآن ایک ایسا گنجینہ اور ایسے چمتکار الہی چمتکاروں کا خزانہ ہے جس کے عجائب اور چمتکار کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به۔ یہ وہ کلام ہے کہ انسان جب جن نے بھی اس کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے چمتکار والا کلام آج سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا به، ہم نے اس کو مان لیا، اس پر ایمان لا لیا۔ فرماتے ہیں علیہ السلام من قال به صدق، جو یہ قرآن کی بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا، قرآن بیان کرنے والا سچا ہوگا۔ ومن عمل به اجر، جو قرآن پر عمل کرے گا وہ ثواب پائے گا۔ ومن حکم به عدل، فرماتے ہیں جو قرآن کے ذریعے
فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، جسٹس صحیح ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ فرماتے ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو کوئی قرآن کی طرف بلائے گا وہ ہدایت کی راہ پر سب کو بلا رہا ہے، صراط مستقیم کی طرف۔ فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام آخر میں آقا کا یہ فرمان سنا کر فرماتے ہیں سارے لوگ روایات میں اگر ہو گئے ہیں تو خود الیک یا احمد، اے عارف الاعور، دنیا روایتوں میں پڑ جائے گی، تو نہیں پڑھنا، تو قرآن کو اپنا لینا، قرآن کو اپنا لینا۔ محترم دوستو، یہ حدیث طویل ہے، میں آج تک کسی خطاب میں یہ روایت پڑھا نہیں تھا، یہ حدیث میں سمجھا کہ آج یہ پڑھنا ضروری ہے۔ یاد رکھو، کسی عالم کو سنو، کسی مولانا کو سنو، لیکن پرسنل تعلق بالقرآن، ذاتی کنیکشن قرآن کے ساتھ جب تک نہیں بناؤ گے ہدایت کی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ پھر آؤ آگے بڑھتے ہیں اس بات سے۔ ایک حدیث ہے جو بچہ بچہ یاد رکھتا ہے۔ الحمدللہ ایک بات تو کہوں گا کہ سرزمین حیدرآباد کو میں نے دیکھا، میں راجستھان گیا، میں گجرات گیا، میں مہاراشٹر گیا، میں ہندوستان جو آپ جانتے ہیں ہمارے ناول قرآن والے احباب دوستوں کا یہ کرم ہے کہ بلاتے رہتے میں جاتے رہتا ہوں، مگر سچ بات یہ ہے کہ میں حیدرآباد کے بچوں کو جتنا حدیث یاد رکھتے ہوئے دیکھا پورے ہندوستان میں کہیں اتنا حدیث یاد نہیں۔ سب سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر وہ جو مدرسوں میں اور مساجد میں حدیث یاد دلا دے، چہرے حدیث یاد دلا دے، سب سے زیادہ میں آج تک جہاں تک دیکھا سب سے زیادہ حدیثیں بچوں کو حیدرآباد میں یاد رہتے ہیں۔ اور اسی میں ایک مشہور حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو یاد ہے، وہ حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ سب کو معلوم ہے نا، یہ حدیث زبان عربی ترجمے کے ساتھ سب کو یاد ہے، مگر افسوس کہ یہ حدیث پڑھی جاتی ہے بچوں کو حفظ کرانے کے لیے، جبکہ میں خود فرمایا طور پر کئی مرتبہ یہ کہتا ہوں، پھر دہراتا ہوں، یہ قرآن کریم زبانی یاد دلانے حفظ کرانے سے متعلق نہیں ہے۔ یہ حدیث میں حفظ کرانے کی بات، بائی ہارٹ کرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھنا سیکھنا، قرآن کے میننگ سمجھنا اور قرآن کے علم حاصل کرنے کا ہے۔ خیرکم من حفظ القرآن وحفظہ نہیں آیا، یہاں سے زیادہ دور نہیں، ہم سب واقف ہے، قادری چمن تک پہنچ جائے، وہاں سید الشیوخ سید عمر حسینی رحمۃ اللہ علیہ وقدس اللہ سرہ العزیز، انہوں نے کتاب لکھی تفسیر قادری جو کشف القلوب نام سے مشہور ہے۔ ان کا بیان ہوتا تھا مکہ مسجد کے اندر، جو ان کے شاگرد اور مریدین تحریر کرتے تھے، بعد میں وہ تفسیری روپ میں آئی ہے۔ یہ تفسیر کی خصوصیت بعض اور دلوں پر اثر کرنے والے الفاظ سے یہ تفسیر معمور ہے۔ سید الشیوخ عمر حسینی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی کا حصہ سید محمد بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے فرزند، انہوں نے یہ کتاب تحریر کی تو تفسیر قادری سرزمین حیدرآباد سے آئی۔ پھر اس کے بعد تفسیر صدیقی سیدی و مرشدی و مولائی بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی قدس اللہ سرہ العزیز، 30 پاروں کے ایک ایسی عظیم الشان تفسیر، ترجمہ و تفسیر، ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں بچہ تھا، جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، میرے اتنے ماموں ہیں میرے سید احمد علی صاحب، وہ انٹر فرسٹ ایئر میں پڑھتے تھے، میری ان کی عمر تقریباً سیم ہے، میرے ماموں ہیں سگے، سید احمد علی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم کھیلنے کے لیے پارک میں جاتے تھے تو وہ بولتے تھے، وہ انٹر فرسٹ ایئر کا بچہ، 15-16 سال کا بچہ، وہ کہتا تھا کہ احمد، میرا بھی نام احمد، ان کا بھی نام احمد، وہ کہتا تھا احمد میرے ماموں۔ میں کئی تفسیریں پڑھا، لیکن ایک طالب علم کو اگر کوئی تفسیر دل و دماغ میں اتر سکتی ہے تو میں دیکھا تفسیر صدیقی اترتی میاں، تفسیر صدیقی آپ حضرات کبھی اٹھائیں، یہ سرزمین دکن کے اولیاء کا اور بزرگوں کا یہ سرمایہ ہے، ایسے ہدایت کے چشمے ہیں ان کتابوں کے اندر۔ تفسیر صدیقی آپ اٹھا کر پڑھیں، اس طرح سے کیوں ہے پوری دنیا میں یہ ایک ہی کتاب ہے جو حیدرآباد کی سرزمین کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہاں کے علماء نے اس کو شائع کیا۔
یہاں کے علماء نے اس کو شائع کیا. پھر امام شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ کے سیدھا ان کی کتابوں میں تفاسیر، پھر ان کے حکم سے لکھے جانے والی روح الایمان، مفتی پنجاب نے ایک تفسیر لکھی روح الایمان نام، سلیس ترجمہ قاری عبدالباری صاحب کا یہاں سے شائع ہوا. الغرض الحمدللہ ثم الحمدللہ، سرزمین دکن یہاں سے محروم نہیں رہی، اور آج تک بزرگان دین کا کرم رہا ہے. ہمارے درمیان مصباح المفسرین حضرت العلامہ سید شاہ قاضی اعظم علی صوفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں پر تشریف فرما ہے. کل ہند جمعیت المشائخ کے آپ صدر ہے. آپ 50 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے. علامہ سید رشید پاشا صاحب الجیلانی القادری دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بزرگان دین کے یہاں پر خدمات ہے. پھر اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں. یہ حیدرآباد کی سرزمین، یہ قرآن کی سرزمین رہی ہے. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ نوجوان نسل ان بزرگوں سے بھی دور ہو رہی ہے، ان کی کتابوں سے جو علم کے خزانے ہیں اس سے بھی دور ہو رہی ہے. ایک تاریخ پر ایک ہلکی سی جھلک ایک نظر ڈالتے ہیں. اردو زبان میں جو قرآن کے ترجمے لکھے گئے ہیں، اردو زبان میں جو قرآن کے ترجمے لکھے گئے ہیں، سب سے پہلا ترجمہ میں جناب طاہر حمید تنوری صاحب یہ پاکستان کے اسکالر ہے جو منہاج القرآن کے ممبر ہے، اور ڈاکٹر فرید الدین ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے یہ ڈائریکٹر ہے. ان کا ایک کتاب چھا ہے عرفان القرآن پر، بڑا زبردست ہے. اس سے کچھ چیزیں استفادہ کیا. وہ لکھتے ہیں کہ 1113 ہجری یعنی آج سے 325 سال پہلے اردو زبان کا سب سے پہلا ترجمہ آیا تھا قرآن کا. پھر ان کے بعد شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے 1159 میں ترجمہ لکھا. پھر ان کے بعد شاہ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الایمان لکھا. پھر دیوبند کے مولانا اشرف علی تھانوی نے القرآن الحکیم لکھا. علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی لکھے. مولانا عبد الماجد دریابادی تفسیر ماجدی لکھے. مولانا محمد جونا کری جو سلفیوں کے بڑے ہیں، سلفی مکتب فکر کے بڑے ہیں، انہوں نے احسن البیان لکھا ہے. تراجم بہت زیادہ آئے ہیں لیکن جو مشہور ہے میں ان کے نام لیا. اب اس کے بعد میں بتاؤں کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے جامع نظامیہ میں پڑھتے وقت یہ سبق لیا تھا اور یہ سنا تھا اور پریکٹیکل لائف میں اس کو سچ پایا. وہ کیا ہے؟ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ بیٹے حقیقت میں 100% ایکوریٹ ٹرانسلیشن پاسبل ہی نہیں ہے. پھر سن لے عبداللہ، 100% ایکوریٹ کریکٹ ٹرانسلیشن یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور اسپیشلی یہ قرآن کے ساتھ تو 100% ہے. قرآن کا ایکوریٹ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ قرآن کریم کلام الہی ہے، وہ اللہ کے الفاظ ہے. بندے اپنے الفاظ میں اس کا معنی نہیں سمجھ سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے. ہاں، ہر وقت کے عالم کا یہ کام ہوگا کہ اس زمانے کے طلبہ علم، اس زمانے کی امت کی ضرورتوں کو اس قرآن کے اندر سے ان کی ضرورتوں کو تکمیل کر دیا، ایسا ترجمہ کرتے ہیں. جی ایسا ترجمہ کرتے ہیں. اب اس سے آگے بڑھ کر جب بات آتی ہے شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے ترجمے کی، عرفان القرآن کی بات آتی ہے تو اس کی کیا خصوصیت ہے؟ کیوں بھائی عرفان القرآن جب اتنے ترجموں کے نام لیے گئے، اتنے بزرگوں کی کتابوں کے نام لیے گئے، تو عرفان القرآن کی کیا خصوصیت؟ تو پہلے میں ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں جو ہمارے معزز قابل احترام بریلوی بھائیوں کو بھاتا نہیں، ان کو ہضم نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. ان کو تکلیف ہو جاتی ہے جب کبھی ہم عرفان القرآن کا دنیا بھر میں کبھی ہم کہتے ہیں کہ عرفان القرآن اچھی ہے تو فوراً آگے ٹھہر جاتے ہیں کہ کنز الایمان اور اچھی ہے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور اچھا ہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. پرانے زمانے کے بڑے انوینشن کرنے والے لوگ، ایجاد کرنے والے لوگ، بھئی آپ کے سامنے موبائل ایجاد ہوا آج سے مان لو 25-40 سال پہلے موبائل ایجاد ہوا، رائٹ؟ موبائل ایجاد، وہ 40 سال پہلے جو ایجاد کیا تھا وہ جینیس تھا، رائٹ؟ اس کے جینیس ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. وہ پوری دنیا میں ایک تھا جس نے ایجاد کیا، مگر آج کے آئی فون 6 اور 7 کے برابر ہو سکتا وہ فون
کرتے پرانے زمانے میں جو کار ایجاد کیا وہ جینیس تھا، لیکن بعد میں آنے والے اس کو ڈیولپ کر دیے گئے۔ زمانہ ترقی کرتا ہے علم کے اندر، بے شک اعلیٰ حضرت کا ترجمہ باکمال ہے، جیسا پہلے والوں نے ترجمہ کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ان تمام تراجم میں اور بہتر تھا، ویسا ان کے ترجمے کے بعد آنے والے ترجمے ان کے ترجمے سے بہتر ہے۔ وہ اپنے زمانے کے جینیس تھے، یہ اپنے زمانے کے جینیس ہے۔ اس میں کوئی حسد کی بات، مقابلے کی بات نہیں ہے، یہ بے ادبی اور بدتمیزی ہوتی، یہ گستاخی کی بات ہے کہ اولیاءوں میں مقابلے کرائے جائے، ہمارے پیر بڑے یا تمہارے پیر بڑے، یہ ولی بڑے یا وہ ولی بڑے، یہ بے ادبی ہے۔ اولیاء نے کم، ارے جن کے جوتیوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، ان کا سر کہاں پر ہے، ہم کیسے ناپنے چلے، ہم کیسے ناپنے چلے۔ عرفان القرآن کا جو ترجمہ ہے، پہلے اس کے بارے میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عرفان القرآن آپ کے سامنے ہے سارے ترجمے، آپ دنیا بھر کے ترجمے کے اعتبار سے پوری دنیا کا سب سے آسان تلفظ وائز پروننسیشن کے اعتبار سے سب سے زیادہ آسان ترجمہ ہے۔ آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے تھانوی صاحب کا ترجمہ، پڑھ لیجئے اٹھا کر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، آپ پڑھ لیجئے دریابادی صاحب کا ترجمہ، جس کا ترجمہ پڑھیے آپ دیکھیں گے ان کی لوکل جو ایریا ہے، ان کا اسٹیٹ ہے، ان کا ڈسٹرکٹ ہے، اطراف کی بولی ہے، اس کا ایفیکٹ، اس کے اثرات ان کی لینگویج پر نظر آتا ہے۔ شیخ الاسلام کا ترجمہ انٹرنیشنل لینگویج پر ہے، یعنی ایسی لینگویج جو حیدرآباد میں بولی جائے گی، جو پاکستان میں بولی جائے گی، جو کشمیر میں اردو بولی جائے گی، جو آپ امریکہ کے کونے میں جائیں گے وہاں پر جو اردو بولتا ہے، آپ کو ایک ایسی زبان ملے گی عرفان القرآن کے اندر جو ہر علاقے کا آدمی آسانی سے سمجھ سکتا۔ یہ ایک کمال ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ، اس کے اندر علم کمال کا ہے۔ بات جو ہے یعنی ادب کے لیے علمی پیرایا چھوڑ نہیں دیتے، علمی پیرایا جیسا ہوتا ہے کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو لفظ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، آسان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ادب میں آ کے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا، بھئی رسول اللہ کا ترجمہ سرکار دو عالم ہے کیا؟ مطلب ادب کمال پر ہے لیکن علم چھوٹ گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ علمی پیرایا بھی کمپلیٹ ہونا، ادب کا دائرہ بھی نہیں چھوٹنا، ادب کا دائرہ بھی نہیں چھوٹنا ہے۔ اب ایک ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، عبس وتولى، بڑا مشکل ترجمہ ہے، میں بھی کئی مرتبہ تقریروں میں آتا تو یہ لفظ کا ترجمہ کرنے میں ہل جاتا تھا، کیسا کرنا ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کتنا کلیئر ہے۔ اچھا اب یہاں پر میں بتاتا ہوں، یہ حیدرآباد کے بزرگ بیٹھے ہیں، پھر گجرات کے نادر علی صاحب بیٹھے ہیں، کانپور کے چاند صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بنگلور کے ایوب انصاری صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ ہندوستان بھر بیٹھا ہوا ہے، منہاج القرآن کی سینٹرل کمیٹی آئی ہوئی ہے، پنجاب سے لے کے احمد آباد سے لے کے سب بتائیں، کسی کو نہیں سمجھ میں آیا؟ سب کو سمجھ میں آیا۔ اچھا اس سے پہلے میں ترجمہ بولا تھا تہور چڑھائی، کس کس کو سمجھ میں آیا؟ 50% لوگ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تہور چڑھائی۔ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ علمی کمال پورا ہے، یہ علمی کمال اوپر بھی علمی کمال پورا ہے، لیکن بس واضح نہیں ہو رہی بات، علمی کمال کمپلیٹ ہو اور ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے کمال ادب کے ساتھ، یہ شیخ الاسلام کا کمال ہے۔ پوری دنیا میں آپ یہ ترجمے کو گھما لیں، ہر آدمی پہلی مرتبہ میں کہے گا کہ سمجھ گیا، یہ کمال ہے۔ پھر آگے چلے، اس کی ترجمے کی خصوصیت یہ ہے، ایک عجیب جملہ میں کہوں گا، یہ ایکسپینڈ کیا ہوا ٹرانسلیشن ہے، جی پھیلایا ہوا بڑا کیا ہوا ٹرانسلیشن ہے، اور سمٹا ہوا اور مختصر کی ہوئی تفسیر ہے۔ یہ صرف ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ عرفان القرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ٹرانسلیشنز میں دیکھیں گے، ابھی دیکھیں آپ، تہور چڑھائی اور منہ پھیر لیا، اتنا ہی ہے جملہ، اتنا ہی ہے، اور قادری صاحب کیا کر رہے ہیں، ان کے چہرے اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انور موڑ لیا، اتنا ہو گیا۔ مطلب ٹرانسلیشن میں پھیلا ہوا ہے لیکن تفسیر میں سمٹا ہوا ہے، یعنی تفسیر میں جو پیراگراف میں جو بات آتی ہے نا، عرفان القرآن میں ایک سینٹنس میں سمجھا کے نکل جاتی ہے، ایک سینٹنس میں۔ اس کا بھی ایگزامپل دیتا ہوں۔ اور یہ جو یعنی بڑی بات کو شارٹ کرنا، مختصر کرنا، وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بھگوان کی اجازت ہے تھوڑا وقت لے رہا ہوں لیکن بڑی اہمیت والی چیز ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں عوام کے لیے۔ تو
یعنی گفتگو کو جو بڑی گفتگو ہے اس کو سمٹانا، اس کو چھوٹی کرنا، ان شارٹ بیان کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ خود طاہر حمید تنولی کا ایک ان کا سنایا ہوا قصہ ہے، میں ان کے حوالے سے پھر بتا رہا ہوں کہ محمد علی جوہر تھے، ایک بڑے فریڈم فائٹر، مجاہد آزادی ہند کے گزرے محمد علی جوہر۔ وہ ایک اخبار نکالتے تھے، دا کامریڈ، ان کا ایک نیوز پیپر نکلتا تھا، ویکلی ہفتہ وار جو ہے، کامریڈ نام سے وہ اخبار نکالتے تھے، دا کامریڈ۔ تو وہ اس میں کیا کرتے تھے، وہ جو ان کا ایڈیٹوریل آتا تھا، اداریہ، وہ ان شارٹ سویٹ اور بہترین مضمون لکھتے تھے وہ۔ تو اس کو بڑے بڑے انگریز منگا کر پڑھتے تھے اس زمانے میں، انگریز لوگ دلچسپی سے پڑھتے ہیں محمد علی جوہر کا، یعنی بہت کم جگہ میں بڑی بات بولتے ہیں، یہ بڑی وہ دلچسپی سے پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ تحریک خلافت، ایک خلافت موومنٹ چلی اس زمانے میں، اب اس کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جانتے۔ وہ موومنٹ میں محمد علی جوہر مصروف ہو گئے۔ جب وہ مصروف ہو گئے تو ان کے ایڈیٹوریل جو ویکلی میں آتے تھے وہ ایسے لمبے لمبے آنے لگے، بڑے بڑے آنے لگے، بڑے بڑے آرٹیکل آ رہے تھے۔ تو انگریز لوگ جو پڑھتے تھے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ تھا، انہوں نے محمد علی جوہر سے کہا کہ محمد علی صاحب یہ کیا بات ہے، جوہر صاحب یہ کیا بات ہے، آپ کے ایڈیٹوریلز بہت لمبے لمبے آ رہے ہیں آج کل۔ تو ان کا بڑا عجیب جملہ تھا، محمد علی جوہر صاحب نے کہا تھا کیا کروں، خلافت موومنٹ چل رہی ہے، مصروف ہو، مختصر لکھنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے، 2 پیج کو آدھا پیج کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے، 2 پیج لکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگتا ہے اور اس کو ہاف پیج میں کرنے کے لیے دن بھر لگ جاتا ہے۔ گفتگو کو شارٹ کرنے کے لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے، طاقت زیادہ لگتی ہے، صلاحیت زیادہ لگتی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کے اس ترجمے کا کمال یہ ہے کہ جو آپ تفسیریں پڑھتے ہیں، ایسی بڑی بڑی تفسیریں، وہ تفسیروں کا مضمون ٹرانسلیشن میں دے دیتے ہیں شیخ الاسلام۔ ٹرانسلیشن میں آپ کو لگتا ہے کہ میں ٹرانسلیشن پڑھا، دراصل آپ تفسیر کا نچوڑ پڑھ لیے ہوتے اس میں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں جتنے اردو ترجمے ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ بریکٹس شیخ الاسلام کے ترجمے میں ملتے ہیں۔ شیخ الاسلام جو بریکٹس پڑھاتے ہیں نا، وہ بریکٹس تفسیر کو اپنے اندر سماتے، تفسیر قرآن کو اپنے اندر سماتے۔ ایک آیت کریمہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ جی اب دیکھیے یہ آیت ہے، مشہور آیت ہے، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے ہی طرح بشر ہوں، یوحی الی میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا الہ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ جی یہ آیت ہی ہے نا جس کو لے کر بہت سارے سلفی بھائی اور ہمارے دیگر جو کم علم بھائی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرح بشر ہے۔ یہ وہی آیت ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب اگر کوئی صرف اتنا ترجمہ ہے، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو ترجمے میں آ کر کوئی صحیح راہ پر جا رہا تو کوئی بھٹک جا رہا۔ اب شیخ الاسلام کا ترجمہ پڑھے آپ، شیخ الاسلام ترجمہ کر رہے ہیں، ترجمہ یہ ہے لیکن بریکٹس کے اندر کیسا تفسیر کو سمائے ہیں دیکھیے آپ۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ترجمے میں، اے محبوب فرما دیجئے میں تو صرف بریکٹ بخلقت ظاہری، نظر آنے کے اعتبار سے، میں آپ کو بات بتاؤں یہ نئی بات نہیں ہے۔ ہم بچپن میں ہم جاتے تھے المعہد الدینی میں مدرس تھا، المعہد الدینی العربی، علامہ شیخ الحدیث صاحب تشریف نہیں لا سکے، مولانا محمد خواجہ شریف صاحب بانی المعہد الجامع نظامیہ کے جو شیخ ہے میرے استاد محترم، وہ فرماتے تھے لوگوں قل انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح بشر ہے۔ بشر عربی زبان میں چمڑے کو کہتے ہیں، چمڑے کو کہتے ہیں۔ یہ آیت کلیئر بتاتی ہے تفاسیر کے اندر کہ بشر، دیکھیے انسان کے اندر دل ہے، گردہ ہے، دماغ ہے، گوشت ہے، سب کچھ ہے، پر نظر صرف چمڑی نظر آتی ہے۔ اس آیت میں یہ بات واضح طور پر بتائی جا رہی ہے کہ اے لوگوں میں اوپر سے دکھنے میں تمہاری طرح ہوں۔ یہ تفاسیر میں آتا تھا لیکن کوئی ترجمے میں نہیں آیا تھا، یہ شیخ الاسلام کے ترجمے میں۔ آپ دیکھیں نا، ہم 8 سال تفاسیر پڑھنے کے بعد جو معنیوں تک پہنچتے، جو معانی تک پہنچتے تھے، شیخ الاسلام ایک عام آدمی کے لیے ٹرانسلیشن کے بیچ میں ڈال دیے۔ فرما دیجئے میں تو صرف بخلقت ظاہری، بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا نسبت؟ ذرا غور کرو، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ جی
بشر ہے، وحی کی جاتی ہے، بھلا تم نے یہ نوری استعداد کہاں کہ تم پر کلام الہی اتر سکے؟ وہ یہ کہ تمہارا معبود یکتا ہی ہے۔ ترجمہ ہے لیکن بریکٹس کے ذریعے انسان کو بھٹکنے سے بچا لیے۔ ہاں یعنی بشریت کا جو مفہوم ہے اور یوحا الیہ کا جو مفہوم ہے وہ ٹرانسلیشن کے بیچ میں بریکٹس لا کر ایسا تفصیلی مضمون فٹ کر دیے کہ آپ، میں بتا رہا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب آپ 10-20 تفسیر پڑھ لیں گے نا تو یہ معنی آپ کو مل جائے گا۔ 10-20 تفسیر، کوئی دنیا کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو یہ معنی نہیں ملے گا۔ عرفان اور قرآن پڑھنے پر آپ کو 20-25 تفسیر پڑھنے کے بعد جو معنی اور مفہوم ملنا تھا وہ عرفان القرآن کی پہلی لائن میں آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ عرفان القرآن کا کمال ہے۔ علوم جدیدہ، جدید سائنس سے متعلق، آخری اگزامپل دے رہا ہوں، جدید علوم سے متعلق، خلق الانسان من علق، یہ کمال ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، پہلے بزرگان دین جو قدیم زمانے کے تھے ان کے سامنے یہ نئی ٹیکنالوجی، یہ نئی سائنس کی بایولوجی، جائولوجی، یہ باٹنی کے یہ نالجز ان کے سامنے آئے ہی نہیں تھے۔ اس زمانے کا چیلنج ہی نہیں تھا وہ، آج کے زمانے کے چیلنج ہے یہ۔ شیخ الاسلام کے ترجمے میں اس کا بھرپور لحاظ ہے، بھرپور لحاظ ہے۔ خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے اللہ وہ ہے جو انسان کو پیدا کیا علق سے، علق، خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا۔ what is علق؟ یہ علق کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا کرے بتاؤں آپ کو؟ سب لوگ اس کا ترجمہ کیے، کوئی کیا ہے خون کی پھٹکی، کوئی لکھا ہے خون کی پھٹک۔ میں یہ تقریر کرنے سے پہلے 12-15 ترجمہ پڑھ کر آیا ہوں، غیر ذمہ داری سے نہیں کہہ رہا ہوں، 12-15 تراجم میں پڑھ کر بول رہا ہوں یہ بات۔ خون کی پھٹک، خون کی پھٹکی، خون کا لوتھڑا، یہ تو مشہور ہے۔ علق کیا ہے؟ خون کا ایک لوتھڑا ہے۔ ارے بابا، اگر انسان خون سے ہی بنا ہے تو پھر بیویوں سے تو دور رہنے کا حکم ہوتا نا جن دنوں میں خون آتا ہے۔ جی، خون سے انسان بنا نہیں، انسان جو بنتا ہے اس کی غذا خون ہے، خون غذا ہے، خون سے بنا نہیں انسان۔ پھر کس سے بنا؟ علق کس کو کہتے ہیں؟ علق کا ترجمہ میں ڈکشنریز میں خود کھول کے دیکھا، عربی زبان کے، انگلش زبان کے، علق کا ترجمہ آتا ہے اردو میں جونک، جونک، اور انگلش میں کہتے ہیں لیچ۔ یہ کیا ہے؟ جونک اور لیچ کہتے ہیں ایک کیڑا، ایک کیڑا ہوتا ہے، یہ انگلی سے تھوڑا چھوٹا یا انگلی کے اتنا ہوتا ہے، بلیک کلر کا کیڑا ہوتا ہے، اور وہ زندہ رہتا ہے انسان کا خون پی کے۔ وہ کیڑا ہے، زندہ رہتا ہے انسان کا یا جانور کا، کسی بھی چیز کا تازہ خون پی کے، ایسا جسم کو چپک جاتا۔ میں اس کے پھر یعنی یہ پڑھنے کے بعد میں اس کے ویڈیوز بھی نکالا، یوٹیوب پر اس کے ویڈیوز نکالا کہ کیا چیز ہے یہ جوک، لیچ کیا چیز ہے یہ۔ ایسا ہاتھ پر رکھ دو، وہ ہاتھ پر چپک جاتا ہے اور اپنا منہ لگا دیتا ہے۔ درد زیادہ نہیں ہوتا انسان کو، لیکن وہ ایک کے بعد دو خون کے گھونٹ پیتے رہتا ہے اور بڑا ہوتے رہتا ہے، لٹک جاتا ہے، پیتا ہے خون اور لٹک جاتا ہے، ایسے بالکل لٹک جاتا ہے۔ علق کے اندر لٹکنے کا معنی آتا ہے، علق کے اندر لٹکنے کا معنی آتا ہے، اور ایک ایسے کیڑے کا نام ہے جو خون پی کر بنتا ہے۔ اور اس کے بعد شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب ایک اپنے خطاب کے اندر امیجز نکال کر بتائے، آپ بھی جا کر نوجوان بچے آپ جائیں گوگل پر سرچ کریں، یوٹیوب پر سرچ کریں، لکھیں لیچ یا جونک لکھ کر آپ اس کو نکالے، آپ دیکھیں گے وہ ایک کیڑا ہوگا جی، اور آپ ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر جو علقہ انسان بننے سے پہلے جو ٹکڑا رکھتا ہے، آپ اس کی امیج بازو رکھ کر دیکھیں، 100% ایک ہی شیپ، 100% ایک ہی طرح لٹکا ہوا، اور 100% وہ ماں کے اندر ماں کا خون پیتا ہے، یہ باہر لٹک کر دوسرے جاندار کا خون پیتا ہے۔ شیخ الاسلام نے کہا کہ نہیں، خون کا لوتھڑا یا خون کی پھٹکی کہنا یہ تراجم غلط ہے، اس کی وجوہات بھی ہے۔ اس کی وجوہات ہے کہ اس زمانے میں اسکیننگ نہیں تھی، کوئی ماں کے پیٹ کے اندر کیسا ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن شیخ الاسلام نے جدید سائنسز، جدید میڈیکل سائنسز کو اسٹڈی کیا اور ڈکشنریز کو سامنے رکھا، اور یہاں تک پہنچے کہ وہ علق کا یہ معنی نہیں، علق کا کوئی اور معنی ہے، اور شیخ الاسلام نے ترجمہ کیا۔ لوگ خون کی پھٹکی یا خون کا لوتھڑا ترجمہ کیے، اور شیخ الاسلام نے ترجمہ کیا اللہ وہ ہے، اس نے انسان کو رحم مادر میں، رحم مادر میں، دیکھیے آپ یہ بریکٹ میں آ رہا ہے، اس نے انسان کو رحم مادر میں
जोत की तरह मुअल्लक वजूद से पैदा किया। इतना परफेक्ट तर्जमा है, साइंसी एतबार से, लुगत के एतबार से, अदब के एतबार से, हर एतबार से परफेक्ट तर्जमा ये शेखुल इस्लाम के इरफानुल कुरान में आपको मिलेगा। एक वाकया है, शेखुल इस्लाम का एक मरतबा खिताब रहा, शेखुल इस्लाम का एक मरतबा खिताब रहा गालिबन कनाडा में, जहां तक मुझे याद रहा, अमेरिका में या कनाडा में, 80% मेरा माइंड जा रहा कनाडा में। वहां पर था खिताब मेडिकल साइंसेस के ऊपर, और गेस्ट जो थे, सामीईन, पब्लिक जो सुनने वाली थी उस दिन, वो आवाम नहीं थी, ओनली डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं, मेडिकल लाइन के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनसे एक स्पीच की, तकरीबन 40 डॉक्टर उस महफिल में आए थे, और शेखुल इस्लाम का इस्लाम और मेडिकल साइंसेस पे खिताब था। जब शेखुल इस्लाम और खिताब किया, शेखुल इस्लाम खुद सुनाए, जब मैं ये खिताब किया और उसके बाद डिनर था, जब हम डिनर पे बैठ के खाना खा रहे थे, तो एक डॉक्टर साहब मुझे ऐसे खुशी से मुझे हाथ पर हाथ रखे और कहने लगे कि प्रोफेसर साहब, मैं आज तक आपको डॉक्टर इन फिलॉसफी समझता था, मुझे नहीं पता था कि आप डॉक्टर इन मेडिकल साइंसेस है। फिर शेखुल इस्लाम हंसे और फरमाए, नहीं मैं डॉक्टर इन मेडिकल साइंसेस नहीं हूं, मैं फिलॉसफी का ही डॉक्टर हूं। तो हैरान रह गए कि फिलॉसफी का डॉक्टर है और मेडिकल साइंसेस इतनी बता रहा है। तो शेखुल इस्लाम का कमाल ये है कि फिलॉसफी हो या लॉ हो या मेडिकल साइंसेस हो, पुरानी उलूम और तफासीर के साथ साथ उनकी नजर में ये सारी चीजें होती है। अल-गरज़ बताना ये है कि इरफानुल कुरान, ये जुमला गलत है अगर कोई कहता, मतलब गलत तो नहीं है मगर मुनासिब भी नहीं है कहना कि भाई सारे तर्जुमों से अच्छा इरफानुल कुरान, सारे तर्जुमों से अच्छा इरफानुल कुरान, ऐसा ना कहे, बल्कि ऐसा कहे सारे तफासीर और सारे तराजिम एक दरख्त का काम करते हैं जिसका फल इस जमाने में इरफानुल कुरान है। फल का मकसद, दरख्त का मकसद फल होता है ना, तो ये जितने तर्जुमों का दरख्त बना है इसका फल आज इरफानुल कुरान है। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, क्यों हुआ ऐसा? शेखुल इस्लाम अल्लामा ताक़िरुल क़ादरी साहब का तर्जुमा इतना कमाल का क्यों आया, उसकी वजह है अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला। मैं तफसील में नहीं जाता, आखिरी बात कहता हूँ जी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए महबूब जी, रात को जाग कर तिलावत कुरान में इजाफा करिए। ऊपर का मजमून है वो आप हज़रात से इंशाअल्लाह कभी तफसील में बात करेंगे। रात में जाकर औज़िद अलैहि, शब बेदारी में के टाइम में इजाफा करिए, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और रात को उठकर कुरान पढ़िए। क्यों मौला, क्यों करना है ये? रात को उठना है, शब बेदारी करना है, रात के अंधेरों में कुरान करीम पढ़ना है, मौला ये क्यों करना है? फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला, बेशक हम आपके ऊपर एक भारी कलाम नाज़िल करने वाले हैं। मसला ये है, जो तफसीर कबीर की पूरी इबारत यहाँ मेरे पास है, मैं पूरी इबारत पढ़ता नहीं, वक्त ज्यादा लगेगा, खुलासा उसको सुनाता हूँ, उसका सुनाता। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के कई तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि मेरे नजदीक सबसे आला तफसीर इसकी ये है कि बंदगान खुदा पर ये लाजिम है कि रातों को उठे और रात के वक्त में मौला को पुकारे, रात के वक्त में तिलावत कुरान करे। इससे इंसान का दिल जमीन तैयार होता है, कमाल की तरफ जाता है, तरक्की होती है, नूरानियत आती है, पाक होता है। जब दिल पाक होता है, नूर से मुनस्सा होता है, जब कलाम इलाही के नाज़िल होने के लायक होता है। जो रात को उठ उठकर अपने दिल को जितना पाक करेगा उलूम कुरान और उलूम मारिफत इलाहिया, उसके दिल पर उतना ज्यादा नाज़िल होंगे। ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम का खुलासा है। शेखुल इस्लाम अल्लामा ताक़िरुल क़ादरी साहब आप जानते हैं, आप कहते हैं कि बचपन में मुझे वो उम्र याद नहीं है कि किस उम्र से मैं तहज्जुद को उठा करता हूँ। उनके वालिद बुजुर्गवार अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनकी तरबियत रही है। उम्र के 7 साल के 8 साल के क्या थे याद भी नहीं है, उस उम्र से तहज्जुद का एहतमाम करते, आज तक उसका पाबंदी के साथ एहतमाम जारी और सॉरी है। ये शब बेदारी, रात में तिलावत कुरान। और मैं आपको और आगे की बात बताऊं, लाहौर के अंदर मिनहाज यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है, उसका एक शोबा है शरिया कॉलेज, कॉलेज ऑफ शरिया एंड मॉडर्न साइंसेस, कॉस्मोस।
یہ کالج ہے، کالج آف شریعہ اسلامک اسٹڈیز کے بچوں کے لیے منہاج یونیورسٹی میں لازم ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھیں اور تہجد سے لے کے نماز فجر کے درمیان کا وقت قرآن کو آرام سے سمجھتے ہوئے پڑھیں، زور سے آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں، حفظ کرنے کی اجازت نہیں، دھنا دھن پڑھ کے ختم قرآن کرنے کی اجازت نہیں، ایک ایک آیت کو سمجھنا شیخ الاسلام نے لازم قرار دیا ہے۔ طلبہ شریعہ کالج کے بچے رات کے وقت میں قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھنا کہ وہ ٹائم ہے جب اللہ کی طرف سے معرفت کا نزول ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام کا یہ مزاج۔ پھر سیدنا غوث العظم، غوث سمدانی، قطب ربانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے جانشین جگر گوشہ سیدنا طاہر علاء الدین قطب الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی تربیت میں دیکھو دل کو پاک کرنے والی جو چیزیں ہوتی، ایک بچپن سے شب بیداری، دوسری قطب الاولیاء پیر و مرشد کی ڈائریکٹ تربیت۔ کتنا ٹائم؟ 15 دن، 6 مہینے، سال، 2 سال، 27 ایئر، 27 سال تک اپنے پیر و مرشد کے راست نگرانی میں تربیت حاصل کیا۔ یہ ان کے دل کی پاکی کا کمال۔ تیسری اور آخری بات جی حفاظت القلب، فرماتے ہیں شیخ الاسلام اپنے دلوں کو گندگی سے محفوظ رکھو۔ ایک واقعہ ہے، آپ لوگ سنے ہوں گے یوٹیوب پر، ایک نوجوان ہے جو سامنے بیٹھ کے شیخ الاسلام کے کہتا ہے کہ حضور آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ سے متعلق غلط فہمیاں تھیں، میں آپ کو لوگوں کے درمیان آپ کے خلاف تقریریں کرتے پھرتا تھا، میں آپ کو گالیاں دیتا تھا آپ کے پیٹھ پیچھے، میں آپ کے خلاف مہم چلاتا تھا، آج اللہ نے مجھے سچ واضح کر دیا، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو بہت گالیاں دی۔ تو شیخ الاسلام اس کے جواب میں کہتے ہیں بیٹے آپ معافی چاہنے سے پہلے میں معاف کر دیا۔ پھر اس کا ریزن بتاتے ہیں جس وقت آپ گالی دیے اسی لمحہ میں معاف کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹے جب کسی پر غصہ دل میں رہتا ہے تو جتنا غصہ اور ناراضگی دل میں رہتی ہے دل کے اتنے حصے میں اندھیرا رہتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کسی کی وجہ سے میرے دل میں اندھیرا نہ ہو، سو جو مجھ کو دنیا میں جتنا برا بھلا کہتے پھرتا ہے زبان سے اس کی گالی نکلی اسی لمحے میں اس کو معاف کر دیا تاکہ میرا دل گندا نہ ہو سکے، میرا دل ہر وقت صاف رہے۔ تو دل کی حفاظت پیر و مرشد کی تربیت اور شب بیداریوں کا نتیجہ ہے، شب بیداریوں کا نتیجہ ہے جو آج عرفان القرآن کے روپ میں آپ تو سنتے ہیں سمجھتے ہیں۔ حدیث میں علوم قرآن میں شیخ الاسلام کے قریب 70-80 کتاب قرآن سے متعلق آ چکے ہیں، حدیث سے متعلق تقریباً 150 کتاب آ چکے ہیں، فقہ میں، لا میں، پولیٹکس میں، ہر چیز میں شیخ الاسلام کی کتابیں آ چکی ہے۔ یہ سرچشمے ہدایت یوں ہی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ انوار ہے، مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور سیدنا غوث اعظم دستگیر قدس اللہ سرہ العزیز کا یہ کرم ہے۔ اور آخری اس شعر پر اپنی بات کو ختم کروں، کہتے ہیں شاعر کہتا ہے غالباً اقبال صاحب کا ہوگا، بزرگان دین جانتے، مجھے یاد نہیں ہے کس کا ہے، کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، یعنی قرآن جب یہاں نہ آئے نا، یہاں اوپر سے کتنا بھی رٹا مارو، کون سے بھی دارالعلوم میں کتنا بھی پڑھ لو، یہاں جب تک نہیں ہو سکتا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ تفسیر رازی کبیر پڑھ لو جی، یا جار اللہ زمخشری کی کشاف پڑھ لو، کوئی تفسیر پڑھ لو، ہدایت نہیں مل سکتی، قرآن کا نور نہیں پھوٹتا جب تک یہ دل کو پاکیزہ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن سے وابستہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تعلق بالقرآن بنانے میں اپنے جو معمولات ہیں اس کو اٹھا کر رکھیں، جب ہم قرآن پڑھ لیں گے قرآن سے تعلق بن جائیں گے۔ اگر ہم اکانومی کے سائنس ہے تو اکانومی میں ہم کو اللہ کا راستہ ملے گا، ہم میڈیکل کے اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو میڈیکل میں ہم کو اللہ کا راستہ ملے گا، بزرگ کے پاس بیٹھیں گے نور ملے گا بزرگ سے، اور حدیث اگر پڑھیں گے، میں بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، اگر کوئی آدمی قرآن کو چھوڑ کر یہ سمجھ کر کہ مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے اور حدیث بھی اگر پڑھے تب بھی بھٹک جاتا ہے۔ قرآن کو اپناتے ہوئے حدیث اگر پڑھے تو صحیح راستے پر رہتے۔ قرآن جزء لا ينفق ہے، قرآن اور اہل بیت اس کو اپنی زندگی میں لازم کر لو۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ لیا، اور بزرگان دین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.